قباء کے اندر یہ مسجد قباء ہے. یہاں پر 6 مقامات بہت اہم ہیں. یہاں 4 مساجد ہیں جو اہم ہیں. سب سے پہلے تو مسجد قباء ہے، یہ جو ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد دوسری مسجد جو مسجد زرار تھی، اس کے مشرق کے اندر تھوڑی اگر آپ چلیں اندر محلے کے اندر، اور تیسری مسجد اس کے جنوب مغرب کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد بنی انیف، اور چوتھی مسجد ہے مسجد جمعہ. اور یہاں پر 2 کنویں ہیں. ایک کنواں ہے جسے بیر خاتم، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے گر گئی تھی. اور دوسرا بالکل اس کے اور مغرب کی طرف ہے بیر حزق، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے جب اب تشریف لائے تھے تو میٹھا ہو گیا تھا، جہاں مقام مستظل بھی ہے، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ پر سایہ کیا تھا. مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت یہ لکھی ہوئی ہے حدیث شریف کہ جو اپنے گھر سے پاک ہو کر آئے اور پھر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے عمرے کے برابر اجر ہے. مسجد قباء کے مشرق میں مسجد زرار تھی، جو کہ منافقین نے اس مسجد کے مقابلے میں بنائی تھی، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس کا تذکر فرمایا ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم فرما دیا تھا. وہ اس کے مشرق میں واقع تھی، اس محلے کے اندر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں جب یہاں پر قیام پذیر ہوئے تو تقریباً 10 راتوں سے زیادہ قیام فرمایا تھا. اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ بنائی جائے جہاں آپ قیام فرمائیں اور آرام فرمائیں. اور یہیں یہ پہلی مسجد جو وہ تعمیر ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ساتھ تعمیر کیا. اور اللہ رب العزت نے اس کی تعریف فرمائی کہ اس میں ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں کی تعریف بھی فرمائی جو پاکی کو اختیار کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبے کا تعین فرمایا اور ان کی رہنمائی میں اس کے رخ اس کا کعبے کی طرف رکھا گیا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے دن پیدل اور کبھی سواری پر یہاں تشریف لاتے تھے. یہ آپ کا معمول تھا. انبیاء علیہ السلام نے 4 مساجد تعمیر فرمائی. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد قباء اور مسجد نبوی تعمیر فرمائی. بیر خاتم یا بیر عریس، یہ اپنا مغربی سائیڈ کا جو ستون ہے فرنٹ والا مسجد قباء کا، اس سے آپ چند قدم تھوڑا آگے آئیں تو آپ کو نیچے یہ زمین پر ایک نشان نظر آئے گا. یہ جگہ تھی بیر خاتم کی. اس کے بارے میں جو روایات ہیں مشہور وہ یہ ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما تھے، پاؤں لٹکائے ہوئے تھے آپ نے کنویں کے اندر. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی، حاضری کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی اور ان کو دائیں طرف بٹھا لیا. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آنے کی اجازت چاہی. آپ نے ان کو بائیں طرف بٹھا لیا اور ان کو جنت کی بشارت دی. اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آئے، آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ یہ ان کو بہت آزمائش آئے گی. اور دوسرا اس کے بارے میں یہ کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تک میری انگوٹھی جو ہے وہ گم نہیں ہوگی اس وقت تک فتنے نہیں آئیں گے، یعنی مفہوم یہ حدیث. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کنویں کے اوپر، تو ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی تھی اور یہاں پر تو لیکن بہت تلاش کے باوجود بھی نہیں ملی تھی. تو یہ بہت ایک اہم جگہ ہے. اب چوتھی زیارت وہ مسجد بنی انیف. یہ مسجد ہے مسجد قباء. اس سے آپ دیکھیں جو جنوب مغربی سائڈ پر سامنے ایک
آپ کو یہ بسوں کے پیچھے ایک گلی نظر آئے گی. اب اس کے اندر جانا ہے. اس میں آگے مسجد آئے گی بنی انیف کی. یہ یہاں اب ہم اس گلی کے اندر آ گئے ہیں. یہ سامنے قباء مسجد ہے اور اس طرف دیکھیں تو یہ سامنے وہ مسجد بنی انیف. یہ مسجد بنی انیف اور یہاں سے وہ سامنے مسجد قباء. یہ دیکھیں مسجد انیف میں ہم داخل ہو رہے ہیں. پہلے کے زمانے میں یہاں صرف 4 دیواری ہوتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ یہاں گرینری بھی ہے. اور یہاں انہوں نے ایک بورڈ بھی لکھا دیا ہے جس پہ یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برا ان کے جنازے میں ان کے تعزیت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جہاں یہ مسجد بنی ہے تشریف لائے تھے اور یہاں صبح کی نماز ادا فرمائی تھی. یہ دیکھیں ابھی یہ مسجد کی جگہ پہلے کسی زمانے میں صرف یہ جو 4 دیواری ہے اندر صرف یہی ہوتی تھی یہ والی. اور اب انہوں نے اس کے اوپر یہ ساری بنا دی ہے چیزیں. سارے بار گرینز بھی کر دی ہے ماشاءاللہ. اچھی جگہ بنا دی ہے الحمدللہ. یہ مسجد ہے. یہ نیچے پرانی تعمیر ہے، دیواریں جہاں تھی. یہ اندر سے اس کا منظر. یہ محراب. یہاں وضو کا بندوبست نہیں ہے، اس لیے جب بھی آپ نے آنا ہے تو باوضو آنا ہے یا مسجد قباء سے وضو کر کے یہاں تشریف لائیں. یہ باہر نکلا ہوں سامنے ماشاءاللہ یہ مسجد ہے. سامنے مسجد قباء نظر آ رہی ہے. اس جگہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جب مکہ مکرمہ سے آئے تھے تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تشریف فرما ہوئے تھے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو بچیوں نے طلع البدر پڑھی تھی وہ یہاں پر پڑھی تھی. واللہ عالم بالصواب. لیکن اب انہوں نے یہ بورڈ لگا دیا ہے، وہ یہ ابھی نظر آیا. پہلے یہاں بورڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، صرف پرانی 4 دیواری ہوتی تھی. اب ہم 5ویں مقام کی طرف آتے ہیں. یہ میں مغربی سائڈ پہ جنوب مغربی سائڈ پہ آ گئے ہوں مسجد قباء کی. اور یہاں سے ہم بالکل مغرب کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک باغ نظر آئے گا. اس باغ کے یہ دروازے کا یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اس طرف سے دروازہ بند ہے. یہ میں آگے جا کے دیکھتا ہوں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہ لکھا ہے بستان المستزل و بیر ازک. بستان المستزل اینڈ اتق ویل. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تھے جس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقامی لوگ آ گئے تھے اور انہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا اکرام ایسے کر رہے تھے. تو اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا کہ یہ ان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ لوگ ایسے تھے یہاں کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اتنی دیر میں دھوپ آ گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اٹھے اور آپ پر سایہ کیا چادر سے. تو وہ سمجھے کہ اچھا یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ باغ ہے اور اس کے اندر وہ کنواں ہے جو کڑوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ڈالا تو وہ کنواں میٹھا ہو گیا. اس لیے اسے
بیر ازق کہتے ہیں، اور مقام مستزل یعنی یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا تھا. تو یہ باغ ہے، اس کے اندر کنواں بھی ہے اور وہ مقام بھی ہے، چھپر بنایا ہوا ہے، لیکن اس طرف سے بند کیے ہوئے. بھی یہ سامنے وہ چھپر ہے جو کہ اس مقام پر بنایا گیا ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ ہی وہ کنواں ہے. تو کافی لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، اس طرح سے انہوں نے جگہ بنائی ہے کافی. ابھی فی الحال یہ فینس وغیرہ لگی ہوئی ہے. یہ چھپر ہے، وہ یہ چھپر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تھا. اس کے ساتھ ہی اب دیکھیں وہ کنواں بھی ہے. مسجد جمعہ، یہ مسجد قباء ہے. اب اس سے آپ جنوب کی طرف دیکھیں تو وہ سامنے آپ کو دور مینار نظر آ رہے ہیں، تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا. یہ مسجد جمعہ. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے قباء سے نکلے مدینہ منورہ کے لیے، تو جب یہاں سے گزرے تھے تو یہاں پر جمعہ کا وقت ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمعہ ادا فرمایا جو اسلام میں سب سے پہلے جمعہ تھا. اس کے سامنے ہی بچیوں نے کچھ روایتوں میں کہ طلع البدر پڑھی، وہاں ایک سکول ہے، وہ اس کے مقام ہے. تو یہ یہاں کبوتر اڑ رہے ہیں بہت زیادہ، تو ان کے اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ مسجد جمعہ.